کینیڈا کالنگ میں آپ کو خوش آمدید ایک بار پھر. میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کینیڈین نیشن نیوز کے چیف ایڈیٹر لطافت صدیقی صاحب اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے. خوش آمدید کہیں گے لطاف صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم. کیسے ہیں آپ؟ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل. آپ لطاف صاحب، پاکستان کی سیاست پہ کوئی ایسا دن گزرتا نہیں ہے کہ کوئی چیز سامنے ایسی نظر نہ آئے. لیکن آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کئی دنوں سے جو پاکستان کے افغان سرحد ہے وہاں سے جو در اندازی میں کہوں گا کہ ہو رہی ہے، لوگ آتے ہیں مار کے چلے آتے ہیں، کچھ لوگوں کو کڈنیپ کر کے چلے آتے ہیں. کیا یہ انٹرنلی کچھ وہاں پہ فرکشنز ہیں یا امریکہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے سلالہ چیک پوسٹ کے واقعے کے بعد پریشر ڈالنے کی وہاں کوشش کر رہا ہے؟ کیونکہ اتحادی افواج تو وہاں بھی موجود ہیں، تو وہ اس کو کیوں نہیں روک پا رہی ہیں؟ بٹی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انٹرنل پرابلم ہے ان کی بھی بات کریں گے. انٹرنل پرابلم جتنے شدید ہیں یا ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور وہاں پر جب آپ انٹرنل یا ایکسٹرنل پرابلمز کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ کو اپنی نیشنل یونٹی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن نیشنل یونٹی صرف ایک خواہش ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ سرحد پہ کیا ہو رہا ہے، تو ہمارے پاس یہ جو مسئلہ ہے یہ ایکسٹرنل چیلنجز کا ہے، اور ایکسٹرنل چیلنجز بڑے شدید ہو گئے ہیں. اور میں آپ کی تھوڑا سا اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بھارت بھی یہ مشکل ہوگا کہ آپ کے ساتھ بھارت زیادہ اگریسو ہو گیا ہے یا امریکہ. جہاں تک سرحد کی بات کی ہے آپ نے، یقیناً وہاں پر جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا تھوڑا سا ایک پس منظر بتانا پڑے گا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جب کابل کے ہوٹل پہ حملہ کیا گیا. اس بات سے قطع نظر کہ اس میں حقانی گروپ تھا یا نہیں تھا، وہ پاکستان میں تھا یا نہیں تھا، لیکن امریکہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ حقانی گروپ چونکہ، اور ابھی انہوں نے ایک بل بھی پیش کیا ہے کہ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا جائے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہ وہاں سے آ رہے ہیں ورنہ وہاں کے طالبان کا یہ کام نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے بٹی صاحب پینٹاگن کے آفیسرز نے، وائٹ ہاؤس کے اسپوکسمین نے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز نے مختلف اوقات میں 10 دن کے اندر جو بیانات دیے ہیں تھوڑا سا ان کا جائزہ لینا پڑے گا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب کابل پہ حملہ ہوا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی طرف سے افغانی گروپ آیا ہے، تو ان کا خیال یہ ہے، انہوں نے واضح طور پہ سبھی نے ایک بات کہی، اور اس کا باٹم لائن یہ تھی کہ وی وانٹڈ ٹو ریٹیلیٹ، اینڈ وی وانٹڈ ٹو ریٹیلیٹ ان اے ویری اگریسو وے، ان اے ویری اسٹرانگ وے. اس سے پہلے ایک اور بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ خبر آئی تھی کہ اب ہم پاکستان کے اندر بھی جو ہیں ٹارگیٹڈ حملے کر سکتے ہیں. ابھی میں اس کی بات کرتا ہوں، آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ وی وانٹڈ ٹو ریٹیلیٹ ویری اسٹرانگلی، بٹ پاکستان سیکورٹی واز دا مین کنسرن. تو ایک افسر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ہاٹ پرسوٹ کریں گے پاکستان میں؟ تو ایک افسر نے جواب دیا کہ وی ول ڈو واٹ ایور از نیسسری بٹ وی ول ڈو سرٹنلی سم تھنگ. سو دے آر ڈوئنگ اٹ. نمبر 1، اس کو آپ ہاٹ پرسوٹ کہہ لیں یا اس کو یوں کہہ لیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا وہ ہماری سرحدوں میں تو نہیں گھس کے آ گئے ہیں. لیکن اگر اخبارات کو آپ بڑے غور سے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ باہر کے بوٹ جو ہیں وہ ہماری سرزمین پہ تو ہیں، آ گئے ہیں. اب اس کا نام آج آپ ہاٹ پرسوٹ کہہ لیں، ایگریشن کہہ لیں، گراؤنڈ اسالٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بٹ سم تھنگ از دیئر. اس میں جو ہے آپ سمجھ لیجیے یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس میں فار شور آپ کے خیال میں کہ امریکن انوالومنٹ ہے یا اتحادی افواج کے انوالومنٹ ہے؟ ہاں، دیکھیے اس کا بڑا سمپل ہے. آپ اپالوجی مانگ رہے تھے ان سے، وہ آپ کو ڈیڈ باڈی دے رہے ہیں. اور اپالوجی کے وقت بھی، حملے کے وقت بھی ایک پینٹاگن کے آفیسر نے کہا تھا کہ اب اپالوجی کا وقت ختم ہو چکا ہے، وی ہیو ٹو موو فارورڈ. طاہر صاحب، اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، فوج کا کردار جو ہے اس میں، آپ پاک فوج کا کردار، کیا حکومت اور فوج ایک لائن پہ ہیں یا نہیں ہے؟ کیونکہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے فیصلے ایسے، فرض کر لیجیے میں ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں کہ خواجہ شہاب الدین صاحب کو جب پرائم منسٹر کے لیے نامنیٹ کیا گیا تو پھر ANF کے مسائل آگے سامنے ہو گئے. ابھی بھارت کے قیدی کو جب چھوڑنے کی بات ہوئی تو پھر اچانک ان کو نام چینج کرنا پڑا. تو کس طرف جاتی ہے؟ دیکھیے فوج جو ہے، اب فوج کو بھی آپ کو کسی اور انداز سے سوچنا ہوگا. جہاں تک جو باہر کی خبروں میں ہے اس میں یہ ہے کہ 4-5 جرنل جو ہیں وہ بڑی ہارڈ لائن لیے ہوئے ہیں اور وہ اس بات پہ بضد ہیں کہ معافی مانگی جائے. لیکن میرا اپنا خیال یہ تھا کہ انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ جب یہ نیٹو کی سپلائیز کھول دیں گے تو امریکہ اپنے انداز میں
کوئی معافی کا سلسلہ جس کو الفاظ سے کھیلنا کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، جس سے آپ کی بھی تسلی ہو جائے اور کام بھی ہو جائے. ان کی مشکلات تو یہ ہیں کہ ان کا الیکشن ایئر ہے، اگر وہ معافی مانگ لیں گے تو گھٹنے ٹیک دیں گے تو اوباما کے الیکشن کا کیا پاکستان کے علاوہ سب سے معافی مانگ لیں تو درست ہے، پاکستان سے نہیں مانگنی. اگر تو دوسری بات یہ ہے کہ الگ الگ کنڈیشن بھی ہوتی ہے. سری لنکا اور چائنا کی اگر بات ہے تو مختلف حالات ہیں، پاکستان اور امریکہ کے ہیں تو کیا یہ بات اتنی بڑی ہے کہ الیکشن پہ اثر انداز ہو اگر مطلب امریکہ پاکستان سے معافی مانگتا ہے تو؟ ٹف لائن تو وہ بات تو ٹیررزم کی ہے نا الیکشن میں، پھر ٹیررزم ول بی اندر الیکشن ایشو. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپالوجی کے بغیر آگے اس لیے نہیں بڑھ سکتے کہ ان کے سولجر مارے گئے تو کوئی نہ کوئی تو ان کے آنسو پوچھے. آرمی کی انوالومنٹ کے حوالے سے آپ جیسے بتایا کہ 4-5 جنرلز ہارڈ لائن، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو میں نے باہر کے اخباروں میں پڑھا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہارڈ لائن لیے ہوئے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ درست نہیں ہے ہارڈ لائن. ایک آپ کے ملک پہ ایک حملہ ہوا، اتنے لوگ فوجی شہید ہو گئے اور اس کے بعد کوئی اپالوجی بھی نہیں ہو رہی ہے اور اس کے بعد بالکل صحیح بات ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جو حالات ہیں، آپ کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ ڈپلومیسی کو زیادہ آگے آنا چاہیے تھا اور ڈپلومیسی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کسی طرح معافی مانگیں. لیکن پاکستان کی جو امبیسڈر ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ ون لائن اپالوجی ول سالو دا پرابلم، لیکن دے آر انیبل ٹو سالو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے انداز سے کہیں گے. میں اس میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ہم ایک چیز ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بڑی طاقت اور چھوٹی طاقت، ظاہر ہے لاس تو سب کے لیے برابر ہیں، بالکل صحیح، انسان تو سب برابر ہیں، بالکل صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری سچویشن امریکہ کے سامنے کیا ہے، ہمیں کیسے اپنے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، اور اسی کے اوپر ایکسپلائٹ ہو جاتی ہیں چیزیں. خارجہ پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے ہماری، ابھی بھی فوج کے زیر تھوڑا سا اندر؟ سر ایک امبیسڈر تھے سعودی عرب میں، شاہد نام تھا ان کا. جب وہ ریٹائر ہوئے تو انہوں نے کتاب لکھی، تو ان سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ یہ کتاب آپ نے اس وقت کیوں نہیں لکھی جب آپ امبیسڈر تھے. انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ فارن پالیسی اسلام آباد میں نہیں راولپنڈی میں بنتی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ صاحب یہ تو تھوڑا سا اس حوالے سے بات کی. اب جو عدالتوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر جو فارمر پرائم منسٹر گیلانی صاحب چلے گئے، ظاہر نااہل بھی ہو گئے، راجہ پرویز صاحب آ گئے، NRO کیس پھر نوٹس دے دیا گا کہ چلیں نیکسٹ آپ بتائیں، اس کا کوئی جواب نہیں. پلس آپ لاہور ہائی کورٹ نے صدر زرداری کے حوالے سے کہا کہ آپ فرسٹ ویک آف سپٹمبر تک ایک اپنی جو ہے پوزیشن پارٹی سربراہ یا صدر ایک چھوڑ دیں. یہ کیا عدالتوں کا پریشر ہے؟ یہ ٹھیک چل رہا ہے، صحیح ہونا چاہیے یا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری اس پہ مختلف رائے ہے، ممکن ہے میری رائے غلط بھی ہو. عدالتوں کا جو رول ہے، میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا طوفان نظر آتا تھا جوڈیشری کا، لیکن اگر آپ پولیٹیکل چیلنجز، اکنامک ڈیفیکلٹیز اور ایکسٹرنل کو دیکھیں تو وہ زیادہ بڑے آپ کو پرابلم نظر آتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جوڈیشری. جوڈیشری کا رول جو اب مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، اپوزیشن کے لیے تو وہ لالی پاپ دے رہے ہیں اور حکومت کے لیے وہ ہوا میں فائر کر رہے ہیں. اچھا، کہیں بھی ٹارگٹ پہ نہیں مار رہے ہیں؟ ٹارگٹ پہ نہیں مارے. اگر ان کا ٹارگٹ زرداری ہوتا تو پھر تو کوئی نہ کوئی بات بن جاتی. آپ دیکھیے کمیشن کی رپورٹ آئی، اس میں زرداری کو تو کہا کہ انہوں نے کلیئر کیا، لیکن حسین حقانی کو جانے دیا، پہلے باہر جانے دیا اور اس کے بعد فیصلہ دے دیا. دوسرا سوال کہ جب ان کے بیٹے پہ کرپشن کے چارج لگے چیف جسٹس کے، تو انہوں نے حکومت کو کیسے دے دیا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بکری جو ہے اپنے بچے کو بھیڑیے کے حوالے کر دے. FIA سے آپ تحقیق کروا لیں. ہاں، گورنمنٹ سے. اٹارنی جنرل تو گورنمنٹ آف کورس ریپرزینٹنگ. اور ایک بات اور بھی ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہے وہ چیف جسٹس کے فو ہیں، دشمن ہیں، مخالف ہیں. صحیح ہے. اور زرداری کے دوست ہیں. تو اس کا مطلب ہے فکس ہے کام سارا؟ میں نے جو جملہ استعمال کا مطلب ہے کہ اس میں یہ ہوا کہ نہ صرف یہ بلکہ جتنی پچھلے بھی چیزیں تھیں وہ سارے کی سارے فکس ہیں کہ اب اپنا کام کرتے ہیں اور بولتے بھی نہیں. دیکھیے جب میں دو سوال کرتا ہوں کہ حسین حقانی کو کیوں چھوڑا گیا، وہ وعدہ کر کے کہتے ہیں آ جاؤں گا، وہ تو ایک الگ بات ہے. کوئی پریشر تو نہیں تھا، تو دی انہوں نے کہ جب بلائیں گے میں آ جاؤں گا، وہ الگ بات ہے، لیکن چھوڑ تو دیا نا. انڈرٹیکنگ تو بہت نہ چھوڑتے پھر کہتے کہ ظلم ہو رہا ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو کمیشن کی رپورٹ بھی نہیں آئی تھی نا. ECL کی لسٹ سے نکال کے اور اچانک صبح کہا گیا اور وہ شام کو چلے گئے. اسی طرح تو ریمن ڈیوس کو بھی چھوڑا گیا تو چیف جسٹس صاحب تو کچھ نہیں بولے. اور تیسرا سوال اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آفریدی کا کیس
اس جوڈیشری میں کیوں نہیں لایا گیا وہ جو جوڈیشری جلدی جلدی امریکہ کے لوگوں کو چھوڑ اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ عدالتیں ایک فیصلہ تو دے سکتی ہیں، امپلیمنٹ کیسے کروائیں؟ ان کے پاس کوئی وہ فورس تو نہیں ہے. ایک شک کہتی ہے کہ آپ آرمی کو جو ہے اس میں انوالو کر لیں، تو پھر اگر اس قسم کی کر لیں گے آگے انارکی کی صورتحال ایسی ہے تو اگر کوئی ایسے فیصلے آ جائیں جس میں گو کہ وزیر اعظم کا فیصلہ کیا کریں؟ جوڈیشری کا فیصلہ تو کون سا فیصلہ جو امپلیمنٹ نہیں ہوا؟ مثال کے طور پر سنیے، انہوں نے کمیشن بنایا، کمیشن نے اپنی رپورٹ دے دی، انہوں نے زرداری کو چھوڑ دیا تو انہوں نے زرداری کو حسین حقانی کو چھوڑ دیا، جانے دیا، انہوں نے وہ بھی کر لیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا، انہوں نے حکومت کے حوالے کر دیا، وہ کر دیا. وزیر اعظم کو آپ نے سنیے، وزیر اعظم کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ نااہل ہیں 5 سال کے لیے. وزیر اعظم تو گھر چلا گیا. اب آپ کا کون سا تمام چیزوں میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ آلریڈی ریٹن آن دا وال اور اسی کو سب پڑھ لیں اور بس ٹھیک ہے ایسا چلتا. میں نے جو جملہ کہا تھا وہی میں دہرانا چاہوں گا، لالی پاپ اپوزیشن کے لیے اور ہوائی فائر، تو مطلب دونوں کو فائدہ ہے نا، نقصان تو کسی کو بھی نہیں. ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کو بھی چھوڑ دیا جب نہیں، مگر تھوڑا سا اپوزیشن میں فرسٹریشن ہے. صحیح. اچھا الطاف صاحب، ایک چیز اور، ابھی جو راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، گو کہ درست ہے، کوئی بھی ظاہر اسمبلی ہے اس میں کیسا فیصلہ ہے؟ مطلب انٹرنیشنلی بھی اگر آپ اس کو دیکھیں تو لوگ اس پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، حق تو ہوتا ہے ہر ایک پارٹی کا جس کو مرضی چاہے بنا لے. نہیں دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو 211 ووٹ ملے ہیں. وہ تو ہر چیز اس کے اندر جو پولیٹیکل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گورنمنٹ کے الائز جو ہیں وہ یونائٹڈ ہیں، اینڈ دس یونٹی ہیز گیون ڈفرنٹ میسجز. کس شرط پر؟ سنیے، 18 وزیر 6 مشیر، اس شرط پہ الائز وہ ٹھیک ہے، ڈفرنٹ میسجز دیے ہیں، ٹوٹے تو نہیں نا، ڈفرنٹ میسجز دیے ہیں آرمی کو اور اپوزیشن کو کہ دس از اٹ. میں نئے وزیر اعظم کو جو کہتا ہوں اس کی میں کوالیفیکیشن یا کوالٹیز اچھا میں تو جانتا بھی نہیں ہوں بیسکلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری نااہلی صحیح. لیکن پاکستان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو راجہ اشرف کو اتنا نہیں جانتے ہوں گے، جو یقیناً ہر آدمی کو جاننا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا کہ ایک آرڈنری سا آدمی تھا وہ وزیر بن گئے اور ایک صبح آنکھ کھلی سرکمسٹانسز کی وجہ سے وزیر اعظم. لیکن ہیں تو وہ نائٹ واچ مین، نہ کرکٹ کی ٹرمینالوجی میں. اب نائٹ واچ مین کا مطلب یہ ہوگا کہ جب ان کی وکٹ گر جائے گی، جب بھی وکٹ گر جائے، اگلے دن گرے یا یعنی نائٹ واچ مین کا تو یہی ہے کہ کھیل ختم ہونے سے پہلے یا اگلے دن گر جائے. اگر جب ان کی وکٹ گر جائے گی تو ان کا جو 1 ڈاؤن بیٹسمین ہوگا وہ پی ایم ایل کیو کا ہوگا. لیکن سر وہ مختلف ہوگا. لیکن وہ جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں کہا کہ کوئی بھی ایسے ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے وزیر اعظم کے جو ان کے نوٹیفیکیشن ہے. لیکن سر بعض اوقات جو نائٹ واچ مین ہے وہ میچ بھی بچا جاتا ہے، لمبی اننگ 10ویں وکٹ پہ کھیل جائے تو کچھ ہو بھی سکتا ہے. آپ کے سوال کا جواب میں اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن سے پہلے 3 وزیر اعظم یا 2 وزیر اعظم، یعنی 2 تو فارغ ہو چکے ہیں، ایک نامینیٹڈ وزیر اعظم، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم، اور تیسرے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی چوائس نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نائٹ واچ مین ہے. اس کے بعد قاف کا آئے گا. دیکھیے جب یہ وزیر اعظم اور بات ہے، قاف کا جب وزیر اعظم آئے گا ظاہر ہے اس پہ یہ ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن میں پرائم منسٹر، ایکٹنگ پرائم منسٹر کا کانسیپٹ نہیں ہے، اس پہ لیٹیگیشن ہوگا، مقدمے بازی ہوگی، پھر لالی پاپ ہوگا، ہوا میں فائر ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیے اگر میں یہ سمجھتا ہوں مشکلات یہ ہیں کہ جوڈیشل کرائسس کی تو آپ نے بات کر لی. اکنامک کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ایکسٹرنل پرابلم کو آپ نہیں میٹ کرتے ہیں اور امریکہ سے آپ تعلقات نہیں کرتے ہیں تو آپ کا جو سارا بجٹ ہے وہ تو امریکہ کی ایڈ پہ ہے. کیش فلو نہیں ہے. کیش فلو اسٹیٹ بینک کے، آپ کہہ لیجئے کہ آپ کو وہ فیصلے جو شاید عوام میں مقبول نہ ہو وہ کرنے پڑیں گے تبھی آپ کے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے تو نیشنل یونٹی اور جذبے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے باہر کے لوگوں کی امداد پہ زندہ رہنا ہے تو امریکہ سے دوستی کرنی ہوگی، ایک بات. ورنہ تو یہ، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کیش فلو نہیں ہے پاکستان کے پاس، تو کیش فلو اپنے نوٹ چھاپنے سے نہیں ہوتا. جب تک فورن آپ جب تک کاغذ ہیں اپنے نوٹ چھاپ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ڈالر اور سونا چاہیے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا وہ اکنامک کرائسس ہے. پولیٹیکل کرائسس کی جو بات ہے وہ ہم اس کی طرف آتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انڈیا کو دیکھیں، انڈیا نے جو اب آپ پہ الزامات لگائے ہیں وہ خاصے سنگین ہے، اور دونوں کا اٹیک ایک طرف ہے، امریکہ کا بھی ان کا بھی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ جناب ہر کام میں وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں بالکل آئی ایس آئی صحیح. کو. Right. لیکن یہ ایک الگ بحث ہے, اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. صاحب آج ہم اسی کو یہیں پہ ختم کریں گے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. یہ لمبی بحث ہے, جب تک لے جائیں, لیکن بہرحال کچھ فیکٹس ہیں. آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. بہت آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے. کینیڈا کالنگ آپ دیکھتے رہیے. اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے قونصل جنرل آف پاکستان عمران صاحب. کینیڈا کالنگ TV1 کینیڈا کے راجرز چینل 857 پر آپ سیٹرڈے کے دن 12 بجے دیکھا کرتے ہیں. اسٹے ٹیون. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.